تو اللہ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنایا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا؟ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فَقَدَرْنَا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایہا الانسان ما حرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان، کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے زیرو سے بنایا۔ فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آدھ لمبا ایک آدھ چھوٹا کر دیتا ہے، کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا۔ 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے، اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کیا زبردست ہے! پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی ہیں، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے،
تو ان کی داڑیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں. آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا. کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں. یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں. آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں. جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا. کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا. اسی رات کسریٰ بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو. تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے. یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے. اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے. اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے. پٹھے میں نے رسے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے. اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو. جو ان کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاندہ ہے، بھار زیادہ پہ جاندہ ہے، گوڈے ہلن لگ جاندے. تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنائے، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پیر دیں دے. مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا رہو. اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک. یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے. تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ دے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا. میراثیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوشی منائی بھی چم چم کے انہوں مار ہی چھڑیا. تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ وہ میراثیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹاں 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 ٹاں. رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا. دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی. تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا. تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا. میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے. میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. میں نے کہا جی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی. جی ٹیلا ٹائپ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے. وہ پہلے گھڑی تو ایک ٹائم بھی ہویا ہے. تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے. اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا. وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے. بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا ہے، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل. ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا
بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے، اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے، خطا کار تم ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفة علقة، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 2 آنکھیں چوکھی بڑیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا، وہ کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم، بلا میں تکبر ہے، بلا کا، بھلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا، او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی نہیں ہوگی، تیری ہی لکیریں ہوگی۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ 2 کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ 2 نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتہ چل گیا؟ آواز سے، رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اشفاق آ رہا ہے، کیسے پتہ چل؟ ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ ہے، اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ جو سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے گا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی،
اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا، بھی چلو سمندر ویکھیے وچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آؤں۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ مینوں ہر شے بھول گئی، میں کہ یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں ویکھ سکدا، اتنا دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی ہیں، اور 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے۔ اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو 7 آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے! سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلوات والو، اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا۔ لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو، دعا قبول ہوگی۔ میں کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔ سب کو واپس لے گئے، اللہ نے بارش کر دی۔ چونٹی سے بھی غافل نہ ہو، ساری زمین سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے، وہ غافل ہے؟ کیا وہ زانی سے غافل ہے؟ شرابی سے غافل ہے؟ جواری سے غافل ہے؟ جھوٹے سے غافل ہے؟ قاتل سے غافل ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، ہل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں اللہ کوئی نہیں آتا۔
اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا گر جاتی ہے، تو کہتا ہے حل تری من فطور، کوئی جو اس میں پھٹن شگاف ڈلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ، پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وهو اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے، جس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنے اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، دیکھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے، ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، پر میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے، ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان، واذا الکواکب انتصرت، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے، واذا البحار فجرت، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے، علمت نفس ما قدمت واخرت، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی،